نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 146 باب من لم یر التشہد الاول واجبا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من رکعتین لم یرجع۔ باب ہے جو نہیں سمجھتا کہ تشہد اول پہلا تشہد واجب، پہلے تشہد کو جو واجب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں سے کھڑے ہو گئے ولم یرجع اور واپس نہ لوٹے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ درمیانہ تشہد 2 رکعتوں کے بعد یہ واجب نہیں ہے، واجب فرض کے معنی میں، کیونکہ تمام محدثین اور دیگر فقہاء کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، البتہ احناف کے نزدیک فرض اور واجب کے اندر فرق ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ واجب فرض کے معنی میں، لازمی کے معنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ درمیان والا تشہد یہ لازمی نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو گئے، اور یاد کرانے پر بھی آپ واپس نہ لوٹے کیونکہ آپ مکمل کھڑے ہو چکے تھے۔ اگر یہ تشہد لازمی ہوتا، ضروری ہوتا، تو آپ یاد آنے پر یا یاد کروانے پر واپس لوٹ آتے۔ حدیث نمبر 829 قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عبد الرحمن بن ہرمز مولا بنی عبد المطلب وقال مرة مولا ربیۃ بن الحارث ان عبد اللہ ابن بحینہ وهو من ازد شنوۃ۔ عبداللہ جو بحینہ کے بیٹے ہیں، بحینہ ان کی والدہ تھی، اس لیے عبداللہ اور بحینہ کے درمیان ابن 2 علموں کے درمیان اگر باپ کی طرف نسبت ہے تو پھر بغیر حمزہ کے آتا ہے، اگر ماں کی طرف نسبت ہو تو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وہو من ازد شنوۃ، وہ عبداللہ بن بحینہ ازد شنوہ قبیلہ میں سے تھے۔ وہ حلیف لبنی عبد مناف، اور ازد شنوہ قبیلہ یہ حلیف تھے عبد مناف، بنو عبد مناف کے۔ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن بحینہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس، آپ پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہ۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا لیکن آپ نہ بیٹھے، اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معہ، تو لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک جب آپ نے نماز مکمل کر لی۔ وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگوں نے سلام کا انتظار کیا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے تو ہم بھی ساتھ سلام پھیر دیں، لیکن کبرا وہ جالس، آپ نے تکبیر کہی اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ نے تکبیر کہی۔ فسجد سجدتین قبل یسلم، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے۔ ثم سلم، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ درمیان والا تشہد یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ فرض یا رکن کے رہ جانے سے، ساقط ہونے سے سجدہ سہو اس کا جبران اور اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ البتہ جو فرض نہ ہو بلکہ فرض سے کم درجے کا ہے، تو وہ اگر رہ جائے تو اس کی کمی جو سجدہ سہو سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سجدہ سہو جو ہے یہ سلام سے
سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 147، باب التشہد فی الاولیٰ، باب ہے پہلا تشہد، وہ نماز جس کے اندر 2 تشہد ہیں، جس طرح مغرب کی، عشاء کی، ظہر اور عصر کی۔ ان نمازوں کے اندر 2 تشہد ہوتی ہیں، تو پہلا تشہد اس کا پڑھنا گویا کہ امام بخاری پیچھے والے باب میں ایک وہم پیدا ہوتا تھا کہ گزشتہ باب تھا کہ درمیان والا تشہد واجب نہیں، تو شاید اس سے کوئی یہ سمجھے کہ گویا پہلے تشہد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ پہلے تشہد کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 830، قال حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا بکر عن جعفر بن ربیہ عن الاعرج عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، فقام وعلیہ جلوس، آپ کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کے ذمہ بیٹھنا تھا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ فلما کان فی آخر صلاتی، جب نماز کے آخر میں تھے، ساجدہ سجدتین، تو 2 سجدے کیے، وہ جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ پہلا تشہد اس کی بھی اہمیت ہے، اس کے رہ جانے کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ اگرچہ یہ رکن تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اگر یہ رہ جائے گا تو سجدہ سہو کر کے اس کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ باب نمبر 148، باب التشہد فی الآخرہ، باب آخری تشہد۔ آخری تشہد خواہ 2 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد، 3 رکعتی ہے جیسے عشاء کی مغرب کی تو تیسری رکعت کے بعد، اگر 4 رکعتی ہے جیسے ظہر عصر اور عشاء تو اس میں آخری۔ تو یہ آخر سے مراد جس کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے، خواہ وہ 2 رکعتی ہوں، 3 ہوں یا 4۔ حدیث نمبر 831، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن شقیق بن سلمہ قال قال عبداللہ كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جب ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے قلنا، تو ہم کہتے السلام علی جبریل میکائیل، السلام علی فلاں و فلان۔ تو ہم التحیات پڑھتے وقت یہ کہتے کہ سلام جبریل پر، سلام میکائیل پر، سلام فلاں پیغمبر پر، فلاں نبی پر، نام لے لے کر ہم سلام پیش کرتے۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف التفات کیا، ہماری طرف دیکھا۔ فقال ان اللہ هو السلام، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی ذات وہ تو خود سلام ہے، خود سلامتی دینے والا ہے، تو اس لیے السلام علی اللہ اس طرح کا لفظ کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ، تو وہ ایسے کہا کرے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس طرح کہا کرو، نام لے کر کہ فلاں فرشتے پر، فلاں فرشتے پر، فلاں نبی پر، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تم کتنے کے نام لوگے، چند ایک کا نام لے لو گے، جس کا منع تم نے ان کو خاص کر لیا اور باقیوں پر سلام نہیں کہا، تو یہ بات یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا جامع انداز آپ نے بتلایا کہ جس کے اندر تمام کے تمام
زمین والے آسمان والے اللہ کے نیک اور صالح بندے سب پر سلام ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ السلام علیکہ چونکہ آپ اس وقت حاضر ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے، تو آپ کو یہ خطاب کر کے یہ کہا گیا۔ تو بعد کے اندر یہ حکایتاً اسی طرح پڑھا جاتا ہے، ورنہ اس لفظ سے علیکہ کس کے لفظ سے یا ایھا النبیوں کے لفظ سے یہ باور کروانا دوسروں کو کہ آپ حاضر ہیں، سنتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی یا فرعون یا حمان یا ایھا الکافرون یہ خطاب کے صیغے ہیں، لیکن کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ یہ حکایتاً بیان کیا جاتا ہے۔ حکایتاً معنی اس وقت جیسے کلام ہوئی تھی، جو الفاظ تھے انہی کو ہی نقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے بہت فقیہ صحابی اور بہت شان اور مقام والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے اجتہاد سے یہ خطاب کا انداز انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ وہ کہتے تھے السلام علی النبی، السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی کہا کرتے تھے، جیسا صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6265 کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ لیکن دیگر صحابہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا تھا اس کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی، اسی طرح الفاظ رہنے دیے، لیکن عقیدہ صحابہ کرام کا یہ نہ تھا کہ اب آپ ہمارے یہ سامنے موجود ہیں اور اپنے خود بذات خود ان کو سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، بے شک دو جب تم نے یہ الفاظ کہہ دیے، اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، تو یہ پہنچ گیا، یہ سلام پہنچ گیا ہر اللہ کے نیک اور صالح بندے کو، خواہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں۔ تو بجائے اس کے کہ تم چند ایک کا نام لو، 2 4 5 7 10 کا، تو باقی وہ ان کو محروم کر دو، یہ درست نہیں، بلکہ ایسا لفظ جامع بولو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، وہ جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، سب پر اسلام، اس کے اندر سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ الفاظ پڑھے۔ تشہد 3 صحابہ سے یہ تشہد کے الفاظ آئے ہیں جن کے اندر کچھ فرق ہے۔ تو یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جو باقی تمام سے زیادہ جن کو محدثین نے ان کو اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ عام ہم کتب میں جو نماز کے موضوع پر لکھی ہوتی ہے اس میں یہی تشہد التحیات لکھا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک تشہد مروی ہے جس کے الفاظ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ، باقی اسی طرح ہی۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 902 میں ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہ تشہد ثابت ہے جس کے الفاظ ہیں التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ، اس کے بعد باقی الفاظ اسی طرح جس طرح یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تشہد ہے یا سلام التحیات ہے۔ تو جو بھی صحیح سند کے ساتھ الفاظ ثابت ہیں وہ تمام کے تمام پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ راجح اور مرجوح کون سا ہے اس کے اندر بعض علماء نے بحث کی ہے، تو اکثر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اندر تشہد کے اندر صرف التحیات کا ذکر کیا، یعنی سلام کا ذکر کیا ہے، اور درود کا اس میں ذکر نہیں ہے۔
تو کتاب الدعوات کے اندر باب الصلاۃ علی النبی کے نام سے مستقل امام بخاری رحمہ اللہ نے درود کا بھی باب قائم کیا ہے۔ تو درود امام شافعی کے نزدیک تو یہ پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، البتہ احناف کے نزدیک درود لازمی نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، بلکہ احناف کے نزدیک تو تشہد پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے، یہ بھی مستحب ہے، اور درود بھی۔ اگر کوئی تشہد کی بمقدار بیٹھا ہی رہے، کچھ بھی نہ پڑھے، تو احناف کے نزدیک نماز درست ہو جاتی ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک اور دیگر بہت سارے ائمہ کے نزدیک درود ابراہیمی درود پڑھنا یہ لازمی ہے، کیونکہ بعض روایات میں امر کا صیغہ بھی ہے، تو امر جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور کوئی قرینہ صارفہ بھی نہیں جس کی وجہ سے اس امر کے وجوب کو ختم کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم ایسے کہتے تھے، یہ جو پیچھے آیا ہے ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم یہ الفاظ کہتے تھے، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلاں و فلاں۔ تو ثابت ہوا کہ تشہد فرض ہے، فرض ہونے سے پہلے ایسے کہتے تھے، جب فرض ہو گیا اس وقت یہ الفاظ کہتے تھے، تو ان کے نزدیک ثابت ہوا کہ یہ الفاظ پڑھنے لازمی ہے، ضروری ہے۔ باب نمبر 149، باب الدعا قبل السلام، سلام سے پہلے دعا کرنا۔ جب درود سلام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، اب اس کے بعد دعا۔ الدعا قبل السلام، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کون سے الفاظ ہیں، کن الفاظ کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کی جائے، ان الفاظ کا تذکرہ۔ دوسرا محل دعا، کہ دعا کا محل جو ہے یہ قبل سلام ہے، بعد سلام نہیں۔ تو اس کے اندر دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہوں۔ حدیث نمبر 832، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنا عروۃ بن الزبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر، نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا واعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، اور اسی طرح تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اور اسی طرح تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ اور قرض کے فتنہ سے۔ قال لہ قائل، کہنے والے نے آپ سے عرض کی، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرض سے کس قدر، کتنا زیادہ آپ پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کے عام طور پر آپ نے کبھی قرض نہیں لیا، تو آپ قرض سے پناہ بہت طلب کرتے، اس کی وجہ قال ان الرجل اذا غرم، آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے، حدث فکذب، بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، ووعد فاخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، یعنی مقروض آدمی کئی اور جرموں اور گناہوں کا ارتکاب بھی اس کرنے کا بھی اس کو یا ایک عادت بن جاتی ہے یا مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن تیری ادائیگی کروں گا، وہ وعدے کے مطابق نہیں کر سکا، پوچھا جائے گا تو اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی بھی کرے گا، کوئی رطب و یابس بھی ملائے گا جو جھوٹ ہوگا۔ اس لیے میں بہت زیادہ پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ قرض جو ہے انسان کو بڑی پریشانی کا سبب اور کئی ایک گناہوں کی طرف لے جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس دعا کے اندر
جو پہلا لفظ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس سے بالکل بات واضح ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ تو بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، جس طرح احادیث سے ثابت ہے، اس طرح خود قرآنی نص سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 کے اندر یہ واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ۔ آل فرعون ان کے متعلق جن کو تباہ و برباد کیا گیا، غرق کر دیا گیا، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تمام فرعونیوں کو سخت عذاب کے اندر دھکیل دو، داخل کر دو۔ تو سخت عذاب جو جہنم کے اندر دخول ہے، یہ تو قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد ہے، جس کا تذکرہ کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لیکن اس سے پہلے جو فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ، اب بھی صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اب جو صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام برزخ ہے، اور برزخ ہی کو قبر کہا جاتا ہے۔ قبر کے لیے مٹی کی ڈھیری ہونا لازمی نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے، خواہ وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چلا جائے، وہ جانوروں کے پیٹوں میں چلا جائے، یا مٹی کے ذرات میں مل جائے، یا جلا کر اس کو راکھ کر دیا جائے، تو مرنے کے بعد جہاں کہیں اس کا جسم جس شکل میں بھی گیا ہے وہی اس کی قبر ہے۔ روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے، اور ان کا عذاب اس کو اگر برا تھا تو عذاب، نیک ہے تو اس کو جہنت کی طرف سے طرح طرح کی خوشحالیاں اور جنت کی انعامات اس کو پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا اور ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، ان کو غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا۔ یہ کون سی آگ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر کے آگ میں داخل کر دیا۔ یہ آگ وہی ہے جو برزخ والی ہے۔ حدیث نمبر 833، وعن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاۃ من فتنۃ الدجال، آپ اپنی نماز کے اندر فتنہ دجال، اس کے فتنے سے بھی پناہ طلب کرتے کہ یا اللہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رکھنا۔ حدیث نمبر 834، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول علمنی دعا، مجھے دعا سکھلائیے، ادعو بی فی صلاتی، جو میں اپنی نماز کے اندر دعا کیا کروں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کے اندر دعا کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ آپ مجھے سکھلائیں میں کن الفاظ سے دعا کیا کروں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صاحب لسان ہیں، عربی دان ہیں، تو آپ بھی بڑی بہترین الفاظ کے ساتھ کی دعا بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ الفاظ سکھلائیں کہ میں کن الفاظ سے دعا کروں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ کے اندر تاثیر ہے اور اس کے اندر ان کے اندر جو جامعیت ہے وہ دوسرے کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دعا اذکار وہی انہی الفاظ کے ساتھ کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہت سے موقعوں پر آپ نے مختلف قسم کی اذکار اور دعائیں آتی ہیں، تو ان اذکار اور دعاؤں کے اندر کوئی چیز انسان کی پیچھے رہ ہی نہیں جاتی۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی سے جو ثابت الفاظ ہیں انہی کے ساتھ دعا کیجیے، خصوصاً نماز کے اندر۔ خارج میں بھی چاہیے لیکن نماز کے اندر تو جو نبی سے ثابت الفاظ ہیں انہی کے ساتھ ہی دعا کرنی، یہی افضل اور بہتر ہے۔ آپ نے کیا سکھلایا؟ آپ نے کوئی دنیا کا معلومات، دنیا کے جو فوائد جو ہیں ان پر کوئی مشتمل دعا نہیں سکھلائی، بلکہ سکھلائی کہ کل آپ ایسے کہا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، نہیں معاف کرتا گناہوں کو مگر تو ہی، گناہوں کو تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس معاف کر دیجیے مجھ کو معافی اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، ورحمنی مجھ پر رحم کیجیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو درود کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کے اندر خصوصی طور پر یہ دعا، اور اسی طرح پیچھے جس کے اندر کئی چیزوں سے تعوذ ہے وہ یہ دعا، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی دعائیں جو ہیں وہ بھی اگر انسان کو موقع ہے تو وہ بھی کرے، لیکن ان دعاؤں کا تو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔